بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ کے ارد گرد کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے مقیم تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ بنو اراش تھا۔ ایک شخص جو کہ بنو اراش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس کوئی مستقل روزگار نہ تھا اور نہ ہی وہ اعلیٰ درجے کا تاجر تھا۔ تاہم اس دور میں تجارت کا پیشہ خاصا اہمیت کا حامل تھا، لہٰذا اس نے بھی ویسا ہی کیا۔ وہ اپنے پاس موجود رقم کے مطابق اپنے قبیلے سے مویشی خریدتا اور مکہ چونکہ بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے تو انہیں لا کر بیچ دیا کرتا تھا۔ یہ کام اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر جانور مکہ کے بازار میں لا کر بیچتا۔ کسی بدبخت نے اسے یہ کہہ رکھا تھا کہ نعوذ باللہ یہاں پر ایک جادوگر ہے، بس تم اس کے بہکاووں میں مت آنا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اب اس تاجر کے لیے یہ جگہ نہیں تھی، اس لیے اس نے اس بتانے والے شخص کا یقین کر لیا اور مزید کوئی سوال نہ کیا۔ ایک دن وہ تاجر اپنے ہمراہ 2 بہترین اونٹ لایا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس دن اس نے وہ اونٹ ابو جہل کو بیچ دیے، اور جب قیمت ادا کرنے کی باری آئی تو کہنے لگا کل میرے گھر آ کر پیسے وصول کر لینا۔ تاجر نے کہا میں آپ کا گھر نہیں جانتا۔ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کا راستہ سمجھا دیا۔ خیر وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ ابو جہل کی ظالمانہ سرداری کا کچھ علم تو تھا ہی، اس لیے اس نے زیادہ زور نہیں دیا اور اگلے روز قیمت لینے پر راضی ہو گیا۔ مکہ میں اس تاجر کا کوئی نہ تھا، نہ کوئی گھر نہ ٹھکانہ۔ رات اس نے گلیوں میں گزار دی۔ اگلی صبح وہ ابو جہل کے گھر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل باہر آیا۔ اسے دیکھ کر اس شخص نے اپنی قیمت کا تقاضا کیا تو کہنے لگا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم کل آ جانا۔ وہ تاجر بہت مایوس ہوا اور اگلے دن آنے پر راضی ہو گیا۔ خیر 3 دنوں تک ابو جہل کے دروازے پر جاتا رہا، لیکن ابو جہل نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز وہ ابو جہل کے دروازے پر گیا اور بات کو ذرا زور دے کر کہا جناب میں 3 دن سے بھوکا ہوں، گلیوں میں رات بسر کر رہا ہوں، میرا یہاں پر بیگانہ ہوں، میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اپنا ٹھکانہ ہے، میرے پاس واپسی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، مہربانی فرمائیے اور میرے جانوروں کی قیمت دے دیجیے۔ ابو جہل جو تھا ہی بے ایمان، دل کی بات زبان پر آ گئی، کہنے لگا کہ جا دفع ہو جا یہاں سے، میرے پاس تیرے پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی میں دوں گا، جس سے ملیں لے لینا۔ وہ تاجر تو جیسے حواس باختہ ہو گیا۔ 3 دن کے مسلسل انتظار اور بھوکے پیٹ کے ساتھ اس کی محنت کے پیسے ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اس کو اس کے پیسوں کی ادائیگی سے اس کو کوڑا جواب مل گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے لگا کوئی مجھے بتا دو کہ مکہ کے سردار کہاں ملیں گے تاکہ میں ان سے شکایت کروں، شاید وہ میری مدد کر سکے۔ اسے بتایا گیا کہ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، مکہ کے سردار وہیں پر موجود ہوں گے۔ وہ پوچھتا پوچھتا خانہ کعبہ کے پاس آ گیا۔ وہ تاجر تھا، کہتا ہے کہ میں حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ ایک ٹولی میں ابو سفیان، عتبہ، شیبہ اور دیگر سردار بیٹھے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، میں پردیسی ہوں، یہاں لا کر جانور فروخت کرتا ہوں، لیکن ایک شخص نے مجھ سے جانور تو لے لیے مگر اب میرے پیسے نہیں دیتا۔ عتبہ نے گرج کر کہا کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دیتا؟ مجھے بتاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں۔ تاجر کہتا ہے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ وہ سب سن کر ابو جہل کا نام خاموش ہو گئے، ان کی گردنیں جھک گئیں اور کہنے لگے تم بہت برے آدمی کے ہاں پہنچ گئے ہو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور سردار ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں کانپنے لگا کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ تاجر کہتا ہے کہ عتبہ نے مذاق کیا اور کہا کہ وہ جو کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ تیرا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہی وہ سب سردار ہنسنے لگے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں حیران بھی ہوا کہ
کہ ان کے پاس جانے کو بھی کہتے ہیں اور میرا مذاق بھی کرتے ہیں۔ میں کروں تو کیا کروں، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اب وہ تاجر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھا۔ وہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا، لہٰذا اس نے آپ کو وظائف پڑھتے دیکھا تو ایک طرف بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کہ جب آپ فارغ ہوں گے تو وہ عرض کرے گا۔ مگر سبحان اللہ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے ہی وہ آدمی پیچھے آ کر بیٹھا، آپ نے اپنا رخ اس کی طرف پلٹ لیا اور صرف 2 باتیں کہیں: پردیسی لگتے ہو اور پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ تاجر کہتا ہے، مجھے ایسے لگا جیسے مجھے میری بچھڑی ماں مل گئی ہو۔ ان کی شفقت اور پیار دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جیسے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ میرا نام پوچھا اور نہ کام، بلکہ میرے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا، فکر نہ کرو، تم جیسے کہو گے تمہارا کام ویسے ہی ہو جائے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بازو تھاما اور مجھے گھر لے آئے، ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھایا اور میرے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجور اور دودھ پیش کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا، میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب کھا چکا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ اب بتاؤ مجھے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے سارا ماجرا بیان کر ڈالا۔ وہ فرمانے لگے، فکر مت کرو، وہ خود تمہارے پیسے دے گا۔ مجھے اپنے ہمراہ لے آئے اور ابو جہل کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے ابو جہل تھا۔ اسی لمحے میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ابو جہل سامنے کھڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس ایک جملہ ادا کیا، مگر اس جملے میں کیا طاقت تھی کہ ابو جہل لرز گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل، تیرا کیا خیال ہے کہ پیسے دبانے سے اور لوگوں کو ستانے سے تو بڑا سردار ہو جائے گا؟ غریبوں کا خون چوس کر تو خود کو سردار سمجھتا ہے، لا جلدی سے اس کے پیسے لوٹاؤ۔ ابو جہل کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور کہنے لگا، جی میں ابھی اس کے پیسے دیتا ہوں۔ اس کے اونٹوں کی قیمت ابو جہل نے ادا کی اور یہ واقعہ اس تاجر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا سبب بنا، جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی کر کے بدظن کر دیا گیا تھا۔ تاجر کو اس کے پیسے مل گئے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے پوچھا، اے مہربان انسان، آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑیے جناب، آپ کا کام ہو گیا، آپ جائیے۔ وہ تاجر کہتا ہے، میں جیسے ہی پلٹا مجھے راستے میں مکے کا وہی آدمی ملا جس نے مجھے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ارے بھائی، تم اس جادوگر کے پاس کیسے پھنس گئے ہو؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے۔ تاجر کہتا ہے، میں نے اس آدمی کا ہاتھ جھٹک کر کہا، ارے بدبخت، میں نے دنیا دیکھی ہے مگر میں نے آج تک ان جیسا انسان نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تاجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا اور ان کے پاؤں سے لپٹ گیا اور کہتا ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیجئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے، وہ یہ کہ کیا وہ آدمی اپنے پیسوں کے ملنے کی وجہ سے مسلمان ہوا؟ نہیں، بلکہ اس کو تو پیسے مل چکے تھے، وہ جانے والا تھا، لیکن جس چیز نے اس کے دل پر اثر کیا وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کا اعلیٰ کردار اور آپ کی بے پناہ شفقت۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اس کے دل کو پگھلایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ اسلام پر اگر نظر دوڑائیں تو کسی بھی آدمی پر زبردستی نہیں کی گئی، کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، بلکہ جتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ان سب نے آپ کے پیچھے صرف اس وجہ سے اسلام قبول کیا کہ آپ اعلیٰ اخلاق ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر
فائز کیا۔ نماز، روزہ، حج اور تمام نیکیاں اپنی جگہ، لیکن جس انسان کے اندر اخلاق نہ ہو اس کے لیے ساری نیکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بلند کیجیے، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله